اپنی جان کی قربانی پیش کی ہوگی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پیارے اللہ میں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ملک و ملت کے لیے. اللہ فرمائیں گے اس لیے تاکہ میں بہادر کہلائے جا چکے, تمہارے اولادوں کو ایوارڈ دیے جا چکے, اب میرے یہاں کوئی مقام نہیں, میری رضا کے لیے تم نے کوئی کام نہیں کیا, جاؤ سیدھے جہنم میں. بتائیے دوستو, بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں کہ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہی سے اس کا اجر لے لو, میرے پاس نہیں ہے, کوئی دے سکے. اس لیے آج جو دوستوں ہمارا کباڑا ہوا ہے, آج جو ہمارا کباڑا ہوا ہے وہ ریاء کاری کی وجہ سے ہوا ہے. ایک تو عمل زیرو ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے تو وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے, وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اور صرف عوام نہیں بلکہ خواص بھی, حفاظ بھی, قراء بھی, علماء بھی, سب کے سب اس مرض کا شکار ہیں اور سب کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ قاضی صاحب کو قاضی صاحب طرح نماز پڑھا رہا ہوں, اب وہ آج کے دن ایسی نماز پڑھائیں گے, سوچیں گے آج تو تمہیں موقع ملا ہے سننے کا, مجھے تم سنتے کہاں, آج میں تمہیں ایسا لہجہ سناتا ہوں, لائٹ چلی جائے, مائک بند ہو جائے, جی پسینے میں شرابور ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آج میری قرات سننی پڑے گی. اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پورا مظاہرہ. اب ان سے پوچھا جائے جس انداز میں آپ نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اسی انداز سے پڑھی ہے؟ یہ جس انداز سے آپ نے 500,000 لوگوں کو نماز پڑھائی ہے, ہم دیکھ رہے تھے غور سے جب تم نفلیں اور سنتیں پڑھ رہے تھے, کیا تم اس انداز سے پڑھی ہے؟ تم قرآن پاک اسی انداز سے پڑھا ہے؟ نہیں. تو یہ پھر کس کے لیے پڑھا تھا؟ اگر اللہ کے لیے تھا تو اللہ تو تیسری رکعت میں بھی تھا, چوتھی رکعت میں بھی تھا. اللہ تو پھر نفلوں میں بھی تھا اور سنتوں میں بھی تھا اس کو سنانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کو سنانے کے لیے تم نے یہ قرات کی ہے, تلاوت کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. بیان روی آدمی اختیار کرے, ہم نے سارے مدود اور وقوف پر کھینچا تانی صرف مخلوق کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح مدارس بنانے والے, ہر بندہ یہ سوچے گا میرا مدرسہ ایسا ہو, ایسا کسی کا نہ ہو, میرا مدرسہ ایسا ہو, ایسا کسی کا نہ ہو. اور پھر اس میں جتنی بھی پھول پتیاں ہیں, جتنی بھی ہیں, اس میں نیت اگر یہ ہو کہ ایسا کسی کا نہ ہو اور میں چمک جاؤں, تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے دنیا میں تم چمک چکے, دنیا میں تمہارے بھی اور تمہارے ادارے کی فوٹو بہت کھینچ چکے, یہ بہت واہ واہ ہوئی تمہاری, بس اب تو خوش, تو یہی تو چاہتے تھے. تو جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا وہ خوش ہو چکے, میرے خوش کرنے کے لیے تم نے نہیں کیا, میں تو خوش نہیں ہوں, میں تو تم سے کل بھی ناراض تھا, آج بھی ناراض ہوں. تو پھر کیا ہوگا دوست؟ کچھ تو ذرا ہم سوچیں, ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہر آدمی کی ریا پھر اس کی لائن کے اعتبار سے, اس کی لائن کے اعتبار سے. ایک تہجد گزار ہے, منہ لٹکا ہوا ہے اور کراتے ہوئے آہ کرتے ہوئے, کیا بات ہے, کیا بتائیں, آج جو ہے 10 سال میں پہلی مرتبہ تہجد کی نماز چھوڑ دی, بہت افسوس ہے. کیسے چھوڑی؟ رات طبیعت خراب تھی, گولی کھائی تو نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ اذان بھی آنکھ کھلی. اب یہ بتاؤ کہ سلانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور جگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا بندہ بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آرام دینا چاہتے تھے, تو سلایا تو اللہ نے. تو جب اللہ نے سلایا تو پھر اس میں منہ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا عبادت کا شوق تو ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ کا مزاج نہیں سمجھتا. جو اللہ اٹھایا کرتا تھا آج اسے اللہ نے سلایا ہے. ایک بات, کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کے گھٹنے میں تکلیف ہو جاتی ہے, کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے, اور رکوع سجدے سے معلوم ہو جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھ کر رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے. اب اس کا منہ لٹک جاتا ہے, کہتے ابھی مزہ نہیں آتا. مزہ کیا نہیں آتا جی؟ سجدہ کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. تو سجدہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ نے زمین پہ اب تک سجدے کرائے جی, وہ کس کی بنیادوں پر ہوئے؟ اللہ ہی کی توفیق کی بنیادوں پر, صحت کی بنیاد پر ہوئے. اور آج جو اللہ تعالیٰ نے کمزوری
وہ بھی اللہ نے دیے. تو اب اللہ آج تک اللہ تعالیٰ نے, کل تک اللہ تعالیٰ نے صحت والا تم سے سجدہ کرایا, اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ بیماری والا سجدہ تمہارا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا حکم بیماری کا حق ادا کرتے ہو. تو دیکھنے والی ذات تو آج بھی وہی ہے جو کل تھی. کل وہ صحت والا سجدہ دیکھنا چاہتا تھا, آج بیماری والا سجدہ دیکھنا چاہتا ہے. معلوم ہوا تمہیں اللہ کو دکھانے کا شوق نہیں ہے, تمہارے نفس کو جو اچھا لگتا ہے تم اس کے شوقین ہو. تمہارے نفس کو سجدہ زمین پر کرنا اچھا لگتا تھا, ورنہ اللہ کو تو جیسے زمین پر سجدہ اچھا لگتا ہے ویسے ہی کرسی پہ بیٹھ کر, ویسے ہی کمزور آدمی کو اشارے سے سجدہ کرتے ہوئے اس کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے لیے تو کوئی فرق کی بات نہیں. معلوم فرق تمہارے لیے کہ تمہیں سجدہ زمین پہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ تمہیں اچھا لگتا تھا, تو تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے. تمہیں چونکہ زمین پہ سجدہ اچھا لگتا تھا اور وہ اچھا تمہیں لگ نہیں رہا, وہ اچھے کا تمہیں موقع مل نہیں رہا بیماری کی وجہ سے, لہٰذا اس لیے تم منہ بنا کے پھر رہے ہو, اس لیے منہ لٹکا کے پھر رہے ہو. ورنہ وہ رب جو اشارے والے سجدے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, وہی زمین والے سجدے کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا, وہی جھک کر کرنے کو سجدہ کرنے کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا, اور وہی لیٹ کر اشاروں کے ساتھ سجدہ کرنے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اس رب کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑا. معلوم ہے دوستو, ہمارے نفس کو کچھ چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے, اگر اس کے مطابق وہ کام ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے امیر المومنین خلیفہ نے ایک علاقے کی طرف فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی. ان کو ایک پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید, جب یہ رکا آپ کے ہاتھ میں پہنچے, اس پہ لکھا تھا اللہ کی سلامتی ہو تم پر, تو آپ رکا پہنچنے کے ساتھ ہی اسی وقت اپنے آپ کو اپنے عہدے سے ڈسمس سمجھیں. اس کے بعد آپ کے سامنے دو آپشن ہیں, یا تو آپ میرے پاس مدینے میں آ کر میرے کاموں میں تعاون کریں, یا پھر آپ فوج میں ہی پیچھے کی صف میں ایک چھوٹے سے سپاہی بن کر کام کریں, اور آپ کے بعد آپ امیر کھڑا ہوں گے. لہٰذا فوراً انہوں نے تلوار ان کو دے دی اور ان کو چارج دے کے ان کو آگے بڑھا دیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اب یہ اس لشکر کے امیر اور اس کے فائر اور اس کے جنرل یہ رہیں گے. اور خود پیچھے کی صف میں ایک چھوٹے سے سپاہی بن کر کارروائی کرنی شروع کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ خالد بن ولید, آپ کو اللہ پاک نے اتنا اونچا منصب دیا تھا, اتنے علاقے آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوئے ہیں, اور اب آپ کو امیر المومنین نے چھوٹی سی پرچی بھیج کر معزول کر دیا اس عہدے سے, اور آپ کو پیچھے کام کرنے پر مجبور کر دیا. آپ کو تو بہت برا لگا ہوگا, اور یہ تو بہت برا فیصلہ ہوا. کہ کچھ بھی نہیں, یہ کیا برا فیصلہ ہوا, جس اللہ کے لیے صف اول میں کام کرتا تھا اسی اللہ کے لیے صف آخر میں کام کرتا تھا. تو ان کی نظر اللہ کے حکم پر تھی, اللہ کی رضا پر تھی. آج اگر کسی امام صاحب کو یہ کہیں, مسجد کے کچھ افراد ذمہ دار, کہ امام صاحب دیکھو نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, ہماری مسجد میں بہت سارے حفاظ ہیں, بہت سارے لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ 15-20 صورتیں تو یاد ہی ہیں, تو نماز تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, لیکن مسجد میں جھاڑو اور صفائی ستھرائی کے ہر ایک اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا کل سے آپ کو ایک مسجد کا مؤذن قرار دیا جاتا ہے, آپ مؤذن بن کر رہیں, مسجد کی صفائی بھی کر دیا کریں, اذان بھی دیا کریں, تکبیر بھی پڑھا کریں, اور نماز کوئی بھی پڑھائے گا. جی, تو اگر آسمان توڑ کے مارا جا سکتا ہو تو وہ امام صاحب یہ بھی کام کر رہے ہو. اگر آسمان توڑ کے مارا جا سکتا ہو کسی پہ, یہ ایسا مشورہ دینے والوں پہ یہ کام کر لیتے. تو میں ہی دکھا تھا بنی, میں ہی دکھا تمہیں جھاڑو دینے والا, تم سب کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہوتے ہوئے ایک خاص شان میں اضافہ ہو گیا ہے, اور اپنے آپ کو امام سے نیچے آپ دیکھنے کا مزاج نہیں. یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں نفس کے چوروں کی, نفس کے کیسے کیسے چوچلے ہوتے ہیں, کیسے کیسے ریاکاری آتی ہے. یہ کسی آدمی کو پرنٹ آؤٹ کر کے یا ذہن میں لے کر میں بات نہیں عرض کر رہا, ایک جنرل بات چل رہی ہے. عوام کا حال یہ ہے, خود بچہ 2-4 کلومیٹر پیدل چل کر جاتا ہے اور
وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ لے کر پھر دھکے کھاتے ہوئے کسی جگہ جاب کرنے، مزدوری کرنے، محنت کرنے، نوکری کرنے جاتا ہے، اور بہن کی شادی ہونے والی ہے، باپ اس آنے والے کیا بولتے ہیں کھلے، اس سے میں کھلے ہو کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا معنی، اللہ کرے گالی نہ ہو، آنے والے کو تو نئی ہیرو ہونڈا یا اس کے لیے نئی بلٹ نکال کے دیتا ہے، اور خود کا بیٹا جو پیدل چل کے روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ پر دھکے کھاتے ہوئے جاتا ہے، اس کو سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل بھی دلوا کے دے دیتا کہ بیٹا تمہاری یہ ضرورت ہے، میرے پاس سہولت ہے، رکھو بیٹا، یہ کس کام آئیں گے، اور آپ کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ کے اجر ملتا ہے۔ نہیں ابو میں خود لے لوں گا، نہیں بیٹا اس وقت آپ کو ضرورت ہے، جب آپ کی روزی میں اللہ برکت دے پھر مجھے دے دینا، اس وقت میری طرف سے قبول کرو، اس وقت جب آپ دو گے تو میں آپ کی طرف سے قبول کروں گا، مجھے بھی خرچ کرنے کا اجر ملے گا، تو میں باپ کی خدمت کرنے کا اجر ملے گا۔ سودا تو سستا نہیں ہے، یہ تو بہت پیارا سودا ہے، یہ کہہ کے باپ نہیں دے گا، اور اس کے لیے، کس کے لیے، داماد کے لیے، ایک دن دکھانے کے لیے اس کے لیے نئی بلٹ موٹر سائیکل نکال کے لائے گا تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے۔ یاد رکھنا دوستو، دھیلے کا بھی نفع نہیں ہے، دھیلے کا بھی اس پہ اجر نہیں، اور نہ جانے اس کے موٹر سائیکل دینے پر کتنے غریبوں کے دل دکھے ہیں، اس کا عذاب الگ سے اس کو ملے گا، اس کا عذاب الگ سے ملے گا۔ جس دن وہ صحرا باندھ کر آتا ہے، اس دن اس کی گود بھرنے کے لیے جی 1,00,000 روپے، 50,000 روپے اس کے پاس نئے نئے کورے کورے جمع رہتے ہیں، لیکن کسی تڑپتے ہوئے مومن، کسی تڑپتے ہوئے درد میں کراتے ہوئے کسی مومن کو اس کا علاج کے لیے اس کے پاس چند ہزار روپے نہیں نکلتے، اس لیے کہ اس کو دے گے تو کس کو، کہاں شہرت ہوگی، کہاں لوگوں کو پتہ چلے گا، آج اس کی گود بھروں گا تو دنیا دیکھے گی، فوٹو کھینچیں گے، شہرت ہوگی، یہ سب ریا ہے دوستو۔ مومن کا ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، مومن کا ہر عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اگر اللہ کے بجائے مخلوق کو دکھانے کی نیت ہے تو دوستو یہ ریا ہے، دنیا ہی میں جو کچھ واہ ملنی ہے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی حصہ نہیں، وہاں کنگال اٹھے گا۔ اس لیے دوستو جب بھی کوئی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، پھر دیکھیں اس کی کیا قیمت لگتی ہے، پھر دیکھیں اس کی کیا قیمت لگتی ہے۔ نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کچھ مال خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، کسی کو کچھ دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ہاں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے دو، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ تمنا نہ ہو کہ ہم دکھانے کی نیت نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے نفل پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھنی ہے، تو پھر اگر مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو کوئی دیکھے گا؟ تو ایک بات سمجھ لو، مسجد تو ہے ہی وہ جگہ جہاں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر دکھانے کی نیت نہ ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں، ہاں کیا کرو، نہ دیکھیں، دیکھنا نہ دیکھنا ہمارے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو تکلیف ہو کہ ہائے میں نے نماز پڑھی اور کسی نے دیکھا نہیں۔ جیسا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی پڑی ہے، اس کو آدمی اگر ہٹا دے تو اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اور بہت سے لوگ راستے میں کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹاتے اور ہٹانے کا دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور آج تو فقیر اعظم سے لے کے وزیر اعظم تک یہی دکھاوے کے کام ہو رہا ہے، سڑکوں کے کنارے فوٹو لگے ہوئے ہیں، سڑکوں کے کنارے دنیا بھر کے ہوڈنگ لگے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ سب دکھاوا ہے۔ آج موقع کی مناسبت سے پھر آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آفس کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اس رجسٹر کے ایک صفحے پر مدینہ منورہ کی ان لوگوں کے نام تھے فہرست میں جن لوگوں کو کسی کی خدمت کی ضرورت تھی۔
اصل مال وغیرہ اور ضرورت کی چیزیں تو بیت المال پورا کرتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو فزیکل ضرورت کی بھی خدمت کی ضرورت تو پڑتی ہے. لہذا ایسے محتاجین کے نام لکھے ہوئے تھے ایک فہرست، اور انہی کے سامنے ان لوگوں کے، ان رضاکاروں کے نام تھے جنہوں نے اپنی خدمت ان کے لیے پیش کی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رجسٹر رکھا ہے، کھول کے دیکھا تو تمام کی خدمت گزاروں کے نام سامنے لکھے ہوئے ہیں. نیچے ایک بڑھیا کا نام ہے، اس کا محلہ پتہ بھی ہے، اور سامنے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس بڑھیا کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. وہ پوری لوکیشن ذہن میں بٹھائی، اور رات کو جب اندھیرا ہوا پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں عمر بن خطاب ہوں. کہ اس وقت کیوں تشریف لائے؟ کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہ خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا. کہ کون تھا وہ جو خدمت کر کے بھی چلا گیا اور اس نے امیر المومنین کے دفتر میں آپ کے نام کے ساتھ اپنی خدمت والوں میں نام بھی نہیں لکھوایا؟ کہ وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی پوچھا، نہ کبھی اس نے کچھ بتایا، اور نہ مجھے اس کی ضرورت پیش آئی. وہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اماں پردہ کر لو، ایک طرف بیٹھ جاؤ. اور وہ پھر جھاڑو دیتا ہے میرے آنگن میں، اور میرے چولہے کے پاس لکڑیاں چن کے ڈال دیتا ہے، اور میرے مٹکوں میں، گھڑوں میں پانی بھر کے ڈال دیتا ہے. بس یہی خدمت ہے میری، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب یہ کام کرنے والا آ کر کے چلا جاتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت وہ آتا ہے. دوسرے دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چھپ کر کہیں جھاڑیوں میں بیٹھ گئے. آنے والا شخص آیا، اور کس شان کے ساتھ آیا کہ چپل اپنے نالین اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر، تاکہ کسی چپل اور جوتوں کی آہٹ سے کسی کو پتہ نہ چل جائے کون گزر رہا ہے، کوئی دیکھ نہ لے. دروازے پہ دستک دی، اماں السلام علیکم، خادم حاضر ہوا ہے، پردہ کر لیجیے، ایک طرف بیٹھ جائیے. اور سارا کام مکمل کرنے کے بعد اماں السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، اب پردہ ختم، دروازہ بند کر لیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے، اور جیسے جا رہے تھے فوراً ایسے باہیں پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا. اور سامنے جس شخص کو دیکھا حیران ہو گئے. سامنے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. فرمایا امیر المومنین آپ خدمت کے لیے آتے ہیں بڑھیا کی، اور آپ نے خدام میں نام بھی نہیں لکھا. تو عجیب بات کہی، اے عمر بن خطاب، اے میرے بھائی، جس ذات کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی نام جانتا ہے. رہی بات دوسروں کے نام لکھوانے کی، تو ان کے نام تو میں نے اس لیے لکھوائے کہ میں منتظم ہوں. اگر کوئی کسی دن نہ آئے، غیر حاضر ہو، تو اس کی جگہ دوسرے کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، دوسرے کو بھیجا جا سکے. تو انتظامی امور کے لیے ان کے نام میں نے اپنی ضرورت کے لیے لکھوائے ہیں. اور جس کی خدمت مجھے خود انجام دینی ہے، تو میرے اوپر کون ہے پوچھنے والا؟ لہٰذا میرے اوپر تو کوئی دوسرا منتظم نہیں ہے اس کام کے لیے، لہٰذا میں نے نام نہیں لکھا، اس لیے کہ جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ تھے اسلام کے خلفاء، یہ تھے امیر المومنین. انہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، امت کی خدمت کی. وہ لوگ کرتے تھے اور چھپتے تھے، اور آج کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں. وہ کام کرتے تھے اور چھپتے تھے، اور آج کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں. بلکہ جتنے کام کرتے ہیں اس کا آدھا حصہ تو چھپنے میں گزار دیتے ہیں، چھپنے میں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائی، کسی کی بھی خدمت کرو، اس کو جگ ظاہر مت کرو، اس کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر کے ضائع مت کرو. مسجد مدرسوں کے چندے ہوتے ہیں، مائک پہ بلوائے جاتے ہیں، مائک پہ آتے کے ساتھ ہی ان کا اجر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر نفس کا چور کیا دوسرا؟ حدیث اس طرح سے بولیں گے تو دوسروں کی ہمت افزائی ہوگی. دوسروں کی ہمت افزائی نہیں ہے کہ تو نے تو اپنا ظاہر کر دیا، دوسروں کو بھی یہ ہمت ملے گی میں بھی ظاہر کر دوں. یہ ان کو نفع ہوگا، نفس والوں کو، کہ نفس والوں کو نفع ہوگا. بمبئی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، بچہ. ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے ان سے ملاقات ہوئی.
ایئرپورٹ سے لے کے وہ آ رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی اس بات سے. انہوں نے کہا کہ میرے ایک استاد ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اور وہ لوگوں کو ہدیہ بہت دیتے ہیں, کسی کو تسبیح, کسی کو قلم, کسی کو عطر. تو میں نے ان سے پوچھا, استاد جی آپ جو یہ ڈیجیٹل تسبیح منگواتے ہیں یہ کتنے کی ہوتی ہے؟ کہا یہ 10-12 روپے کی ہوتی ہے. تو کہا آپ وہ دیں نا جس میں LED لائٹ بھی ہوتی ہے, اس پر اندھیرے میں آدمی پڑھے گا تو اس میں لائٹ بلنکنگ ہوتی ہے. ادھر دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں, میں نے جو بات کسی سے تنہائی میں کہی تھی وہ سب کے سامنے تو نہیں کہی. اس کا مطلب کوئی مجھ سے زیادہ اچھا اس محفل میں ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. اچھے سنا, میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے, یعنی جب میں ایک دین کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس وقت تو اچھی بات کہنے والا ایک موجود ہے جو کہہ رہا ہے. ہمیشہ اس کا خاص خیال رکھیں. لوگوں کے اندر دین کی اہمیت اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک مطلب ساؤتھ انڈیا میں میرے جانا ہوا, ایک صاحب نے اپنے قرضے اور پریشانیاں اور تکلیفیں میرے سامنے بیان کی. میں نے سوچا 2 منٹ کے لیے اس کے لیے تنہائی میں دعا کر لیتے ہیں. بس وہ اکیلا تھا, میں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کر لیتے ہیں. میں نے دعا شروع کی, اس کا فون آیا, اللہ کا بندہ جیب میں سے فون نکال کے وہ سننے کے لیے باہر چلا گیا. میں اکیلا دعا کر رہا ہوں, میں اکیلا دعا کر رہا ہوں اور اسی کے لیے کر رہا ہوں. یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو دعا ہو رہی ہے نہ اس عمل کی اہمیت ہے اور نہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے, بلکہ اہمیت اس کی ہے جو فون میں بج رہا ہے. اہمیت اس کی ہے جو فون میں بج رہا ہے. یہ حال ہے اس کا. اس لیے میرے بھائیوں اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب کوئی خاص قسم موضوع پر کوئی دینی بات ہو رہی ہو تو وہ سب سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے. خیر, تو اس بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ وہ تسبیح کیوں نہیں دیتے؟ کہ بیٹا وہ مہنگی آتی ہے. کتنی مہنگی آتی ہے؟ کہ 30-35 روپے کی آتی ہے. ذرا میں توجہ چاہوں گا, اس کو ذرا دھیان سے سنیں اس واقعے میں. کہ بیٹا وہ 30-35 روپے کی آتی ہے. کہ ایک شخص ہے جو 8 روپے میں آپ کو دے دے, ایک ریٹ نکلا ہے 8 روپے میں آپ کو دے دے گا. تو میرے لیے آپ 100-150 جو بھی کچھ منگائی ہو آپ مجھے اتنی لا کے دیں. بہت اچھا لا دیتا ہوں. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے استاد کی خدمت کرنی تھی اور وہ طلبہ سے خدمت لیتے نہیں تھے. میں بازار گیا, وہ آتی تو اپنی قیمت کی تھی, جتنی تسبیح چاہیے تھی میں خرید کے لایا, اور پھر میں نے وہ ساری تسبیح اپنی بیوی کو ہدیہ کر دی کہ یہ آپ کو ہدیہ ہے. اور پھر کہا 8 روپے میں فی تسبیح 8 روپے میں مجھے بیچو. اور جا کے استاد کو کہا حضرت یہ 8 روپے کی قیمت والی ہے, لے لیجیے. اللہ اکبر. دیکھیے جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اخلاص والی محبت رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کچھ دینا چاہتا ہے تو دیکھیے کیسے کیسے سجیشن کرتے ہیں, کیسی کیسی ترتیب اللہ اس کو سکھاتے ہیں. اس بچے کے لیے بہت دل سے دعا کی. میرے پیارو, جب بھی کوئی عمل کریں بس یہ ٹھان لیں میرے اللہ راضی ہو جائے. میں 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کروں, یہ 1000 خرچ کروں, یہ 1 لاکھ خرچ کروں, جی جو بھی کروں میں اپنے اللہ کے لیے کروں, اپنے اللہ کے لیے. یہ لوگوں کے سامنے گانا بجانا کب تک چلے گا دوستوں؟ دکھا دکھا کے دینا, شہرت کر کے دینا, اعلان کر کے دینا, جتا کے دینا, یہ تو دوستوں بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. دیکھو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اس سے بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی. فرض کریں ہمارا کوئی ملنے والا دوست بیمار, اور بیماری اس کی لمبی ہو گئی. اس کے بہت قریبی دوست سعودی عرب میں کسی جگہ کماتا تھا, وہ آیا. اس کو پتہ چلا میرا جگری دوست بہت بیمار ہے. وہ فوراً گھر میں سامان رکھا, اس نے فوراً اس کے گھر پر گیا. کہ بھائی کیا بات ہے؟ جگری دوست کو دیکھ کر بیمار رو پڑا پھٹ پھٹ کے. کہ بھائی دل تم اتنا چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ بیماری تو اللہ کی نعمت ہے, اس میں تو بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, جل جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے. یہ تو دائمی کیفیت نہیں ہے, بیماری کے بعد اللہ نے صحت رکھی ہے. تو کہا بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, میری کسی جگہ جاب تھی, نوکری تھی, بیماری کی وجہ سے وہ بھی چھوٹ گئی, اور جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی, اوپر سے قرض بھی ہو گیا, اور شفا کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا.
کہ سنو دل چھوٹا مت کرو، رہی بات قرضے کی تو دیکھو میں ابھی آیا ہوں، میرے پاس باہر ملک کی کرنسی ہے، کل میں بینک میں جا کے اس کو توڑاؤں گا، اس کو چینج کراؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کا قرضہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ادا کرا، فکر میں کریں۔ اب یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اب دوست سے ملا، محبت کی بات سنی، اور اس کے طرف سے جو تسلی کی کلمات تھے وہ زیادہ اہمیت رکھتے تھے، اور یہ بات بھی بہت اہمیت رکھتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں۔ دوسرے دن وہ شخص آیا اور اس نے چاروں طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے 10,000 روپے مثال کے طور پر 10,000 روپے دیے۔ اب اس نے جب دائیں بائیں دیکھا تو یہ بیمار دوست کو یہ پتہ چلا کہ یہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، معلوم ہے یہ بندہ مخلص ہے، یہ مجھے رسوا کرنا نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے دینا چاہ رہا ہے، تو یہ شخص فرشتہ بن کے میرے لیے آیا ہے۔ اور دوستو ایک بات سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی آپ کے سوال کیے بغیر، آپ کے گمان کے بغیر آپ کو کچھ دے رہا ہے تو یہ سمجھو یہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہے، اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا قبول کر لو۔ اگر نہیں قبول کرو گے تو اتنے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر بھیک مانگنے پہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں، آپ کی چاہت کے بغیر، آپ کے سوال کے بغیر، آپ کی امید کے بغیر اچانک کسی طرف سے اگر کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ آ رہا ہے تو وہ نہیں دے رہا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ جاؤ دے کر آؤ۔ نہ اس سے پہلے اس نے کبھی دیا اور نہ شاید اس کے بعد کبھی دے گا، یہ تو اللہ نے آج اس کے دل میں یہ پوسٹ بھیجی ہے، اللہ پاک نے یہ الہام کیا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو ضرورت ہے یہ چیز پہنچا کر آؤ، تو اب قبول کر لو اور آنا کہانی مت کرو، اب قبول کر لو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے کہ وہ دیکھتا نہیں رہا، تو بیمار دوست نے سمجھا کہ یہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، لہٰذا مخلص ہے، قبول کر لیا۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد یہ اٹھ کے باہر نکلا، راستے میں کسی نے پوچھا بھائی کب آئے ہو سعودی عرب سے؟ کہ جی میں کل آیا ہوں۔ اور اس طرف کہاں آنا ہوا؟ کہا میرا دوست بیمار ہے، پتہ چلا بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی بیمار کرسی اور مزاج کرسی کرنے گیا تھا، اس کو 10,000 روپے کا ہدیہ بھی دے کر آیا۔ ہائے ہائے، کہہ دیا لوگوں کے سامنے۔ پھر آگے بڑھا، پھر وہاں کوئی ملا اس کو بھی کہہ دیا، پھر اور آگے بڑھا وہاں کوئی ملا اس کو بھی کہہ دیا۔ اب یہ بیمار دوست صحت پا کر چند دنوں کے بعد اٹھا اور محلے میں سے گھومنے کے لیے نکلا تو کوئی ملا، بھائی کیا حال ہے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آج پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا ہوں، آج کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہے، الحمدللہ بیماری کی وہ کیفیت نہیں ہے، کمزوری ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی، آپ دعا کریں۔ ہاں ہمیں تو بھائی پتہ ہی نہیں چلا، ہم نہیں آ سکے، معاف کرنا، وہ تو آپ کے دوست سے پتہ چلا جو سعودی عرب سے آیا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ ایسے دوست سب کو دے تو آپ کو 10,000 روپے بھی دے کر گئے۔ اب بیمار دوست نے سنا تو کاٹو تو خون نہ نکلے، ہائے یہ کیا ہوا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ پھر آگے بڑھا، وہاں بھی کوئی ملا، اس نے بھی کہا کہ آپ کے دوست بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسے دوست سب کو دے، آپ کو 10,000 روپے دے کر گئے۔ تو یہ تو بجائے چہل قدمی کرنے کے پھر واپس قدمی کر لی اور اپنے گھر آ گیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے جی 10,000 روپے کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو گیا۔ تو آدمی کو غیرت آتی ہے، برا لگتا ہے، یاد رکھنا اس سے کہیں زیادہ اللہ کو برا لگتا ہے جو عمل بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اللہ بہت زیادہ بےجور ہے، اللہ بہت زیادہ بےجور ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں اپنی ماں کو، آپ اپنی ماں اور باپ کو کوئی چیز دیں تو کہہ کے تو نہیں دیا کرتے نا، چھپا کر دیا کرتے ہیں، یہی چیز پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیں، کوئی چیز دیں، اوڑھنے بچھانے کی، پہننے کی، کوئی زیور دیں تو جگ ظاہر کر کے، اعلان کر کے تو نہیں دیتے، یہاں تک کہ ماں تک سے چھپا کے دیتے ہیں جی، حالانکہ وہ اخلاص نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ماں کو نہ لا کے دینا پڑے۔ تو جب آپ اور ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے سگوں کو، اپنے نیئر ڈیئر کو کوئی چیز دیتے، چھپا کے دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے غیر گزرا سمجھے؟ نعوذ باللہ، کہ لوگوں کے سامنے گا بجا کے دیں، اس ذات کی خاطر خرچ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنے، جب بھی کوئی کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں اور اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، ضرور برابر مخلوق کو دکھانے کی نیت اور مخلوق کو خوش کرنے کی نیت کرو، ورنہ دوستو اخلاص کے بجائے یہ شرک ہو جائے گا، اخلاص کے بجائے یہ شرک ہو جائے گا۔ اب ایک مثال سے سمجھیں گے،
دودھ کی قیمت لگتی ہے ڈیری والوں کے یہاں اس کے مکھن پر. جس دودھ کے اندر جتنا زیادہ مکھن ہوگا اس کی قیمت اتنی زیادہ اچھی ہوگی. دودھ ڈیری والوں کے یہاں جب دودھ جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل لے کر ایک مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کو گھما کے اس سے اندازہ نکالتے ہیں. اب تو اور لیٹسٹ مشینیں آ گئی ہیں, صرف اس کو دودھ دکھاتے ہیں, وہ بیپ دیتی ہیں, اسی سے پتہ چل جاتا ہے جی سینسر کے ذریعے سے کہ اس میں مکھن کتنا ہے. اب دودھ کی قیمت لگتی ہے اس کی بیپ دینے پر, اس کے یہ ڈیٹیکٹ کرنے پر کہ اس دودھ میں کتنا مکھن ہے. تو جس دودھ میں جتنا مکھن زیادہ ہوگا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک اسی طرح جس عمل میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس عمل کی اللہ کے اتنی زیادہ قیمت اور ویلیو ہوگی. اس لیے دوستو نماز سب کے سب ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں, سب کے سب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں, تحریمہ باندھتے ہیں, سب کے سب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں, سب کے سب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے ہیں, سب کے سب تشہد میں بیٹھتے ہیں, سب کے سب سلام کہہ کے باہر نکلتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مصلی, ایک نمازی کی قیمت سونے کی قیمت لگتی ہے اللہ کے یہاں, اور ایک چاندی کی قیمت لگتی ہے, اور ایک لوہے اور تانبے اور پیتل کی قیمت لگتی ہے, اور ایک مٹی کی قیمت بھی نہیں لگتی بلکہ اس کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. یہ فرق کیوں؟ حالانکہ سب نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تھی, سب نے السلام علیکم کہہ کر نماز سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا. یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق دوستو اس لیے ہوا, یہ فرق اس لیے ہوا کہ ہر ایک کے اخلاص میں فرق تھا. کوئی کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آیا, کوئی کتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آیا, کوئی کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, اسی کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے. تو دوستو اس بات کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں, میرے پیارے اللہ مجھے عمل میں اخلاص دے دیجیے, میری دعاؤں میں اخلاص دے دیجیے, میری نمازوں میں اخلاص دے دیجیے. میں کوئی بھی عمل کروں آپ کی رضا کے لیے کروں, اور جو بھی عمل آپ کی رضا کے لیے کروں اس میں مخلوق کو دکھانے کی نیت ہرگز نہ کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو بہت سارے لوگ عصر کے بعد یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں توبہ طائب ہونا ہے, بیعت کرنا ہے. تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ, زندگی بدلنے کے ارادے کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے. اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کے, اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو ہلکے پھلکے معمولات ہیں, روزانہ ایک تسبیح استغفار کی, ایک درود شریف کی, ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں, آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ. نیز پاؤ پارا, آدھا پارا, کم از کم ایک پارا یوم لیا پڑھنے کا معمول بنائیں. لیکن ایک پارا شروع میں ذرا مشکل لگے گا. پاؤ پارے سے شروع کریں, پاؤ کے بعد پھر آدھے پہ پہنچے, پونے پہ پہنچے, اور کم از کم ایک پارا روزانہ پڑھ لیا کریں. اس طرح 7 مہینے میں ایک قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اچھی تعداد ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، دل نرم ہوگا، رحمتیں برسیں گی، نیکیاں ملیں گی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دل نرم ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ یاد رہے گا دوستوں۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں، یہ جو ہم سے چھوٹ چکے ہیں یا جن کو کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، ان کو سامنے رکھیں۔ اور مثال کے طور پہ حقوق اللہ میں نماز ہے، ہماری نمازیں بہت ساری پچھلی چھوٹی بھی ہیں، ان کا تصور کر کے ان کا ایک مجموعہ ایک ڈائری میں لکھ لیں، اس کا ایک نقشہ بنا لیں، اور روزانہ 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک چھوٹی بھی اسی طرح کی نماز، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء اور وتر، یہ ایک ایک نماز روزانہ قضا کر لیا کریں، تو 5 نمازیں روزانہ قضا ہو جایا کریں گے۔ اس طرح سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ پاک صاف ہو کر دنیا سے اٹھیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے کسی کی کوئی چیز چرا رکھی ہے، چھپا رکھی ہے، دبا رکھی ہے، جی اس کو واپس لوٹا دیں۔ حقوق العباد جب تک کلیئر نہیں ہوں گے، بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکتا میدان محشر میں۔ لہذا حقوق العباد جتنے ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل دکھا رکھا ہے، لڑائی مول لے رکھی ہے، تکلیف دے رکھی ہے، اس سے سوری کر لے، معافی مانگ لے۔ دنیا میں سودا سستا ہے، آسانی کے ساتھ وہ معاف کر دیں گے، اور میدان محشر میں سودا اتنا مہنگا ہے، ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا، بچے کی اگر ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو ماں نہیں دے سکے گی، باپ نہیں دے سکے گی۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیں، مراقبہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب قابل خالق دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ یہ مظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. میرے پیارے رب, آج جمعرات کی شب ہے کہ اللہ یہ شب جمعہ ہے, جمعرات کا دن گزر چکا. تمہارے علاقوں کے اندر جمعرات کے دن کچھ فقیر آتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں جمعرات بھلی برات. میرے پیارے اللہ, ہم جمعراتی فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ جمعراتی فقیر جب آتے ہیں گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے جاتے ہیں, امی کوئی فقیر آیا ہے جو جمعرات کے دن آ کے صدا لگایا کرتا ہے. میرے پیارے اللہ, جمعراتی فقیر کو لوگ معلوم نہیں چھوڑتے, اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ, ہم بھی تو جمعراتی فقیر آپ کے دروازے پر صدا لگا رہے ہیں. اللہ محروم نہ فرمائیے, اللہ محروم نہ فرمائیے, اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ وہ روٹی کا ٹکڑا مانگتے ہیں, ان کو نواز دیا جاتا ہے. اللہ ہم آپ سے آپ کی مغفرت چاہتے ہیں, اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اللہ معافی چاہتے ہیں, اللہ مغفرت چاہتے ہیں. میرے پیارے اللہ, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے اللہ, 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 معاف کر دیجیے اللہ. اپنا بنا لیجیے, اپنا بنا لیجیے, اپنی محبت دے دیجیے, اپنی معرفت دے دیجیے, اپنا قرب دے دیجیے, اپنی ولایت دے دیجیے, مقام احسان دے دیجیے. اللہ عزت عطا فرما دیجیے, ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے, ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے, عزت عطا فرما دیجیے. اللہ سرکاری کی چادر کو اللہ تان کے رکھیے, دنیا میں بھی اور میدان محشر میں بھی. میرے پیارے اللہ, میرے پیارے اللہ, ہم تو دو بندوں کے سامنے بھی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے, میدان محشر میں کہ اللہ رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے. میرے پیارے اللہ, عزتوں کے پردے رکھیے, کہ اللہ عزتیں چھپا کے رکھیے. میرے پیارے اللہ, رحمت کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے, نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں. اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما. اللہ کے جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں اور روحانی اعتبار سے تو ہم سب کے سب مریض ہیں. اللہ کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار ہیں, کوئی خود بیمار ہے, کسی کے ماں باپ بیمار ہیں. اللہ پوری امت میں جن کے لوگ بیمار ہیں, اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما. اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما. میرے پیارے اللہ, کتنی بیوائیں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے سر پہ کوئی سہارا نہیں ہے, کہ اللہ اپنے بچوں کو لے کر سرکاری اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے, پرائیویٹ اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر لمبا چوڑا دوائی کا پرچہ لکھ کے دے کے جاتا ہے کہ جاؤ یہ کیمسٹ سے لے کر آؤ, ان پہ انجیکشن لگانے ہیں اور ان کی دوائی تبدیل کرنی ہے. وہ بیچاری وہ اٹھتی ہے اور اسپتال کیمسٹ میں جاتی ہے اور وہاں جا کے یہ نہیں کہتی مجھے یہ دوائی چاہیے, بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ دوائی کتنے کی آئے گی, اور جب کئی ہزاروں میں آنکڑا بتاتا ہے تو بیچاری پرچہ لے کر روتے ہوئے آ جاتی ہے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر رو لیتی ہے اور اپنے آنسو صاف کر پھر بیمار بچے کے پاس آ کے بیٹھتی ہے. بچہ کہتا ہے امی دوائی لے کر آئے, تو وہ رو کے کہتی بیٹا تم ایسے ہی اچھے ہو جاؤ گے, تم میری دوائی سے اچھے ہو جاؤ گے, بیٹا دواؤں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تم دواؤں سے ٹھیک ہو جاؤ گے. میرے پیارے لوگ, کئی مرتبہ وہ بیوہ عورت, کئی مرتبہ جوان عورت یہ سوچتی ہے کہ ایک
فرما اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم میں سے جو لوگ ایسی تکلیفوں کا شکار ہے جن کو ہنسی بھی اچھی نہیں لگتی کسی سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کسی سے ملنا بھی اچھا نہیں لگتا کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا راتوں کی نیندیں غائب ہیں میرے پیارے اللہ ایسے غمگینوں کو راحت نصیب فرما سکون عطا فرما یا اللہ بشاشت عطا فرما یا اللہ کی رضا والے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما ظاہری باطنی حد تک چین اور سکون عطا فرما میرے پیارے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا یا اللہ جہنم کا نمونہ بننے سے حفاظت فرما میرے پیارے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارے اس ملک میں اچھی فضا قائم فرما محبت کی فضا قائم فرما اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما کہ اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ کہ اللہ وہ حکمران کہ اللہ جو ملک اور ملت کے لیے مضر ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بہتر حکمراں عطا فرما کہ اللہ ان سے بہترانہ حکمراں عطا فرما مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے قائم ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں میں اتفاق و محبت پیدا فرما اختلاف سے حفاظت فرما اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ جو مسافر ہیں سفر کر کے آئے اور سفر کر کے جانے والے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ رحمت اور برکتوں کے ساتھ اپنے گھر پہنچائیے اللہ آج کی اس مبارک رات کی شب جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آئندہ کل جو بہت پیارا دنوں کے اندر دنوں کے سردار دن آ رہا ہے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سورہ کہف پڑھنے اچھے اچھے اعمال کرنے سنتوں پہ عمل کر کے کہ اللہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے وہ بھی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو عصر بعد بھی مغرب بعد بھی سینکڑوں لوگوں نے مسافہ کیا جن کا مسافہ ہو چکا تو مسافہ ہرگز نہ کریں وہ آگے بڑھیں اور جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں جا رہے ہیں ابھی اس میں مسافہ پہلے جو رات کا قیام کرنے والے ہیں وہ فجر کے بعد جو رات کا قیام کرنے والے وہ فجر کے بعد